اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اے لوگو نماز پڑھو وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. کیا مطلب؟ جو نماز نہ پڑھے وہ مشرک ہے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کیا پتہ چلا کہ اس سے پہلے ایمان لانے سے پہلے تم مشرک تھے. اب جب ایمان لے آئے ہو تو پہلے کی حالت اور بعد کی حالت ان دونوں کے درمیان جو حد فاصل ہے جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ نماز پڑھو. کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے ہو تو اب نماز چھوڑ کر کے پہلے والی حالت کی طرف مشرکین کی طرح نہ ہو جاؤ. نماز کو اگر میرے بھائی کوئی شخص چھوڑتا ہے مسلمان ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی روایت ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ کہ ان بین الرجل والشرک والکفر آدمی کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا ترک کرنا. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے مسلمان نماز ترک کر دیا تو اس کے اور کافر و مشرک کے درمیان پھر کوئی فرق نہیں رہا. اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ ہمارے درمیان اور یہ جو مشرکین ہیں ان کے درمیان جو معاہدہ ہے العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ وہ معاہدہ کیا ہے؟ نماز ہے. العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا جس نے نماز چھوڑ دی فقد کفر تحقیق کہ اس نے کفر کیا. اللہ اکبر. اسی لیے روایتوں میں موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمل میں سے کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے الا ترک الصلاۃ مگر یہ کہ نماز ترک کرنے کو کفر سمجھتے تھے. کوئی رمضان کا روزہ چھوڑ دے کسی وجہ سے حج چھوڑ دے کسی وجہ سے فرضیت کا منکر نہیں. اس بات کو سمجھ لے چھوڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ حج چھوڑ دیا زکوٰۃ چھوڑ دیا روزہ چھوڑ دیا اس کو کافر نہیں سمجھتے تھے. چھوڑنے کا مطلب آدمی نفسانی خواہشات کی بنا پر سستی اور کوتاہی اور کاہلی کی بنا پر چھوڑ دے. ایک آدمی شراب پیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ شراب پیتا ہے لیکن شراب کو حرام سمجھ کے پیتا ہے. مسئلہ سمجھ لے شراب پیتا ہے لیکن شراب کو حرام سمجھ کر کے پیتا ہے کہ شراب حرام ہے نہیں پینا چاہیے. وہ گناہگار ہے. ہوا مومن بے ایمانہ و فاسق بکبیرتہ. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے مومن ہے اپنے گناہ کبیرہ کی وجہ سے فاسق ہے. ایمان اور فسق دونوں جمع ہو سکتے ہیں. ایک آدمی چوری کرتا ہے لیکن چوری کو غلط سمجھتا ہے لیکن دنیاوی لالچ میں آ کے چوری کرتا ہے. زنا ہے حرام سمجھتا ہے جانتا ہے کہ میری شریعت میرے دین میرے اسلام کے اندر جس دین کو میں نے اختیار کیا اس کے اندر زنا حرام ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ لیکن زنا کرتا ہے گناہگار ہے. اللہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو دنیا میں اس کو سزا مل جائے چاہے آخرت میں اللہ اس کو عذاب دے نہ دے اللہ کا معاملہ ہے. لیکن ایک آدمی اگر شراب کو حلال سمجھ کے پیتا ہے فرق سمجھے وہ سمجھتا ہے کہ شراب پینا دین اسلام میں کیا ہے؟ حلال ہے. دار اسلام سے خارج ہو جائے گا کافر ہو جائے گا. ایک آدمی چوری کرتا ہے حرام سمجھ کر کے کرتا ہے گناہگار ہے لیکن مسلمان ہے. اگر وہ سمجھے کہ شریعت میں چوری حلال ہے کر سکتے ہیں اسلام نے اجازت دی ہے جائز ہے. اگر وہ چوری کے حلال ہونے کا قائل ہے دار اسلام سے خارج. زنا کرتا ہے سمجھتا ہے کہ زنا حرام ہے لیکن زنا کو حلال سمجھے کہ دین اسلام کے اندر زنا کرنے کی اجازت ہے وہ اس کی حلت کا اگر قائل ہو دار اسلام سے خارج ہے. تو صحابہ کرام کے بارے میں یہ موجود ہے کہ وہ اگر کوئی آدمی نفسانی خواہشات اور کوتاہی کی بنا پر نماز چھوڑ دے نماز نہیں زکوٰۃ حج صوم کسی بھی عمل کو چھوڑ دے اس عمل کے چھوڑنے کے وہ لوگ کفر نہیں سمجھتے لیکن نماز کے چھوڑنے کے وہ کفر سمجھتے تھے. نماز چھوڑ دیا مسلمان نہیں. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ لا حظ فی الاسلام من ترک الصلاۃ کہ جس نے نماز چھوڑ دی دین اسلام میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں. میرے بھائی سعودی عرب کی
جو لجنت دائمہ ہے سعودی عرب کے شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح الفوزان، شیخ علامہ ابن باز، اور اس طریقے سے بڑے بڑے علماء کرام، یعنی کہ سعودی عربیہ کی جو لجنت الدائمہ ہے، جو فتویٰ کی کمیونٹی ہے، ہیئت کبار علماء کی جو جماعت ہے، ان تمام کا متفق فتویٰ ہے۔ وہ فتوے اردو زبان میں بھی ٹرانسلیشن بہت سارا ہو چکا ہے، عربی کے اندر موجود ہے۔ تمام فتووں کے اندر علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مفتی حرم، بہت بڑے مفتی تھے علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، کہ اگر کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے، بیوی نماز پڑھتی ہے اور شوہر نماز چھوڑتا ہے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے حضرت؟ مرد کیا کرتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے۔ ماں بھارت کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے، اور جو بیچاری عورت ہے وہ خوب قرآن پڑھ رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ আমার মেয়ে আছে নামাজ পড়ে নিল, আমার বউ পড়ে নিল, আবার আমার পড়ার দরকার কি? वो तो नमाज पढ़ लिया, हो गया, घर में अल्लाह का नाम हो रहा है। औरतें खूब रोज़ा रखती हैं, नफिल रोज़ा रखती हैं, नमाज पढ़ती है, मर्दों को कोई मतलब नहीं। इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, तमाम उलमा से इस किस्म के सवाल किए गए, औरत नमाज पढ़ती है, मर्द नमाज नहीं पढ़ता, तो क्या कहा? कहा कि निकाह टूट गया। क्या कहा? निकाह टूट गया, निकाह ही नहीं रहा। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मसलक और उनके मौक़िफ़ के मुताबिक, और जो ये हदीसें हैं, अल-हद्दुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह फमन तरका फ़क़द कफ़र, इन्न बैन अर्रजुल वल कुफ़्र व शिर्क तर्कुस सलाह, और इस तरह की जो हदीस है वो ये बताती है कि मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी ताक़ीद के उसने कुफ्र किया। उन उलमा का ये फतवा है कि शौहर बेनमाजी और बीवी नमाजी दोनों का निकाह टूट गया। अब जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा भी आप समझ जाए हलाल ही नहीं रहेगा, निकाह ही टूट गया। और अगर शौहर नमाजी है, बीवी बेनमाजी है, तब भी निकाह टूट गया। अब उस फतवे को हम अपने हिंदुस्तान के यहाँ अप्लाई नहीं करते, क्यों? यहाँ के लोग नमाज की अहमियत से ना वाकिफ। अगर इस फतवे को अप्लाई कर दिया जाए यहाँ पे, तो हमारे मुआशरे के अंदर 90% घराने ऐसे हैं जहाँ के शौहर में और बीवी में कोई एक नमाजी, कोई एक बेनमाजी। तो पता चला जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं सब जो है वलदुज़िना हो जाएंगे, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये मसले को समझते नहीं, तो इतनी सख्त वईद है, उलमा के फतावे मौजूद हैं। और सबसे जो कमज़ोर और सबसे सहूलत वाला जो मसलक है वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का है। अगर कोई नमाज ना पढ़े, तमाम इमामों के नज़दीक उसकी गर्दन मार दो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब तक नमाज ना पढ़े उसको जेल में बंद कर दो, कैद खाने में डाल दो, जब तक तौबा ना करे, नमाज ना पढ़े, तब तक उसको रिहा ना करो। आज़ाद बेनमाजी घूम रहा है, मस्जिद में अजान हो रही है, नमाज से कोई मतलब नहीं। डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, लेकिन मेरे भाई अगर वो फतवा ही दुरुस्त हो, अल्लाह के नज़दीक आप मर करके जाएं, वोटर लिस्ट के अंदर, आधार कार्ड के अंदर, पैन कार्ड के अंदर, सरकारी कागजात के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका लिखा हुआ है नाम हाबिबुल इस्लाम, शेख रबीउल, शेख हाबिबुल, शेख फलाना, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, रिलीजन इस्लाम, धर्मोटा इस्लाम। लेकिन जब मर करके कब्र में जाएंगे, अगर अल्लाह के नज़दीक आप मुसलमान ना रहे तो गौर करने का मकाम है। और लोग उठ करके भाग गए कि क्या जरूरत है, अरे मौलाना साहब नमाज के बारे में बोल रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ कि लोग भाग गए, क्यों? नमाज के बारे में सुनना भी नहीं चाहते। मेरे भाई हमें ये सोचना चाहिए, नमाज एक ऐसी इबादत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को जब यमन की तरफ भेजा तो क्या कहा? इन्ना अव्वल मा तदउहुम इलैहि शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुआज़, सबसे पहले उन्हें जिस चीज़ की तरफ बुलाना वो ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत होगी। अगर इसको कबूल कर ले तो फिर उन्हें बताना कि अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज़ें उन पर फ़र्ज़ की हैं। कलमा पढ़ने के बाद नमाज ही पढ़नी है। और मैदान जंग के अंदर में जब दुश्मनों से जंग हो, मैदान जंग के अंदर, तो फरमाया कि जंग करने के बाद किन से जंग नहीं करनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में फरमाया, फ़इन ताबू व अक़ामुस सलात व आतुज़ ज़कात फ़ख़ल्लू सबीलहुम।
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کی ادائیگی کریں اور زکوٰۃ دیں تو آپ ان کا راستہ چھوڑ دیں، یعنی نماز پڑھیں تو آپ ان کو مسلمان سمجھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بستی پہ شب خون مارتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو جس بستی سے اذان کی آواز سن لو سمجھو کہ مسلمان کی بستی ہے۔ اور اسی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ توبہ کر لے، نماز قائم کرے اور اگر زکوٰۃ دے تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے آپ کا دینی بھائی نہیں ہے، سرکاری بھائی ہوگا، ڈاکومنٹ کے حساب سے بھائی ہوگا، باپ کی طرف سے بھائی ہوگا، لیکن دینی بھائی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، توبہ کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ نماز نہیں پڑھے گا، دینی بھائی چارگی ختم ہو گئی۔ لیکن آج کا مسلمان المیہ ہے، عجیب و غریب معاملہ ہے، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم یہ ایکٹا مسلمان، وہ سوچتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، اب چوری کروں، زنا کروں، نماز نہ پڑھوں، جس قدر برائیوں میں ملوث رہوں، میں چونکہ مسلمان ہوں ایک نہ ایک دن مجھے جنت میں جانا ہے۔ گویا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جنت میں اس کی ٹھیکیداری ہے، جنت میں اس کو جانا ہی جانا ہے، جنت کی اس کو سرٹیفکیٹ مل چکی ہے۔ میرے بھائی، صرف اس گمان میں رہنا کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، مجھے جنت میں جانا ہی جانا ہے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، عمل کروں نہ کروں۔ میرے بھائی، یہ جو سوچ ہے، یہ جو فکر ہے نا، یہ یہودیوں کی فکر ہے، یہودی و عیسائیوں کی فکر ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ یہودی کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ارے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے پسندیدہ لوگ ہیں، ہم جہنم میں تھوڑے ہی جائیں گے۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے ان لوگوں کا، بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا قول نقل کیا، وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ارے آپ پہلی بات تو ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ ہم نبیوں کی قوم سے ہیں، ہمارے خاندان میں بڑے بڑے نبی آئے، اسحاق علیہ السلام آئے، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، سلمان علیہ السلام آئے، زکریا علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، سب بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے خاندان میں تو بڑے بڑے نبی آئے ہیں نا، ہم اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، لن تمسنا النار، اور اگر چلے بھی گئے آگ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی، چھوئے گی نہیں، سوائے چند دن کے، تھوڑے دن ہم جہنم میں رہیں گے پھر نکل جائیں گے۔ آج یہ جو ڈھٹائی ہمارے اندر ہے، ہم نماز پڑھے نہ پڑھے، دین پہ عمل کرے نہ کرے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت میں کبڈی کھیلیں گے، جنت میں ہماری ٹھیکیداری ہے۔ میرے بھائی، یہ بہت بڑی بھول ہے، یہود و نصارہ اور بنی اسرائیل کی یہ سوچ ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا، فرمایا اللہ رب العزت نے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ وَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 اور 60، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اور اس کے بعد ان کے ایسے جانشین ہوئے جو انتہائی نالائق جانشین ثابت ہوئے۔ باپ نماز پڑھتا تھا، بیٹا بے نمازی، دادا نماز پڑھتا تھا، پوتا بے نمازی، ماں نماز پڑھتی تھی، بیٹی بے نمازی، اس کی نانی دادی نماز پڑھتی تھی، اس کی نسل بے نمازی۔ اللہ نے فرمایا اس کے بعد ان کے ایسے جانشین ہوئے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اضاعوا الصلاة، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا وسوف یلقون غیا، ان قریب وہ جہنم کی وادی میں ڈالے جائیں گے۔ کیا ہم اس قسم کے ناخلف جانشین بننا چاہتے ہیں کہ ہم نماز کو چھوڑیں، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جائیں، جس کی بنا پہ اللہ رب العزت ہمیں جہنم میں ڈال دے؟ اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اور جہنم میں جانے سے بچے گا کون؟ ابھی بھی موقع ہے، الا من تاب، جو توبہ کر لے،
الا من تاب وآمن، ایمان لے کر کے آئے، جیسے اللہ نے بتایا، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جیسے صحابہ ایمان لے کر کے آئے، صحابہ کی طرح ایمان لے کر کے آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لے کر کے نہ آئے تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں۔ نماز، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، صحابیات کہتی ہیں، اللہ کے رسول اپنے گھر میں اپنے بیوی کے ساتھ ہوتے، اپنے فیملی ممبرز کے درمیان بیٹھے ہوتے، دنیا کی امور اور دنیاوی معاملات کی گفتگو ہو رہی ہوتی، گھر گھرانے کی گھریلو باتیں ہو رہی ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ فرماتی ہیں جیسے ہی اذان ہوتی، مؤذن کی اذان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة۔ مطلب کوئی اذان میں نے نہیں دی ہے کہ ترتیب کے ساتھ پڑھوں، یعنی اذان کے کلمات جیسے نبی کے کان میں پڑھتے، آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں گواہی دیتی ہیں، امہات المومنین گواہی دیتی ہیں، نبی ہمارے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا کہ کبھی پہچانتے ہی نہیں ہیں، میں ان کی بیوی ہوں، وہ میرے شوہر ہیں، فیملی ممبر، نہ، بالکل اجنبی۔ بعض جگہوں پہ ذکر کیا کہ ہمارے سلف اگر کوئی سوئی میں ایسے دھاگا دے رہا ہوتا، اذان کی آواز آتی، اسٹاپ، وہیں پہ رک جاتے۔ اللہ کے رسول اذان کی آواز سنتے ہی اپنے گھر والوں کے لیے اجنبی ہو جاتے، بالکل اجنبی، گویا کہ آپ اپنے گھر والوں کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ فوراً اذان کے بعد نماز کے کام میں لگ جاتے، وضو کرنا ہے، رفع حاجت کرنی ہے، اگر پیٹ کے اندر کوئی گرانی ہے پیٹ خالی کرنا ہے، وضو کرنا ہے، اس کے بعد مسجد کی طرف جانا ہے، نماز اور نماز سے متعلق چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے دنیا والوں سے بے رغبت ہو جاتے۔ لیکن ہمارا کیا ہے؟ حاجی صاحب دکان کے اندر موجود ہیں، اذان ہو گئی، ارے ایک کسٹمر آچے اس سامان تا بکری کرے دی، ارے اس کو بیچ دوں اس کو بیچ دوں، گھڑی دیکھ رہے ہیں، ارے بھائی جلدی جلدی سامان خریدو۔ گویا کہ اذان ہو جانے کے بعد، اور اس کو کیوں دکاندار کو کہ ہم اور آپ دنیاوی معاملات میں بیٹھے ہیں، گپ مار رہے ہیں، مدرسے کے ہم مولوی مدرسے میں بیٹھے ہوئے، اذان ہو گئی، ارے چلو بسنو ہے تو متقی بنار کی درکار، اذان ہوئے گا چھلے گلو نماز پڑھتے۔ اور جو مولانا صاحب ہیں، مدرسے کے بچے بیچارے آگے سب میں، نماز نہ پڑھے تو سختی اور کاروائی، مار پیٹ۔ مدرسے کے مولوی، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، سب سے پیچھے والے سب میں امام نے سلام پھیر دیا، مسبوق بعد میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ مولوی وہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ارے آخری رکعت بھی پالیں گے نا، سلام پھرنے سے پہلے بھی جو دیا امام کے جو دیا ہمیں پہلی وہ جماعت پہ جب وہ بیٹھا ہوا ہے، آخری رکعت میں اگر سلام کو امام کو سلام پھرنے سے پہلے پالیں گے پھر بھی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ وارثین انبیاء کا طریقہ تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اذان سنتے ہی دنیاوی کاموں کو ترک کر دیتے تھے۔ ارے دنیا کا کوئی کام ہو، چاہے کوئی بخاری پڑھا رہا ہو، مسلم پڑھا رہا ہو، حدیث پڑھا رہا ہو، تفسیر پڑھا رہا ہو، تبلیغ کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، یہ تبلیغ کس لیے ہے؟ اللہ کی توحید کو بتانا، نماز کے لیے بلانا۔ اذان ہو گئی، سارے کاموں کو چھوڑ دینا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اور اگر نیک انجام دے تو فرمایا کہ فاولئک يدخلون الجنہ، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائی آئیے ہم آج عہد کریں کہ ہم اپنی نمازوں کی ضرور حفاظت کریں گے۔ آپ کے سامنے میں سورۃ المومنون کی چند آیتیں پڑھوں گا، اور میرے بھائی ایک بات پھر کہوں گا، اللہ کی قسم آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ دیکھیے رات کا آخری پہر ہے، پہلے جلسے کے منتظمین نے بتایا تھا کہ 12 بجے تک ہم لوگ جلسہ ختم کر دیں گے۔ جب ہماری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے ذکر کیا، لیکن چونکہ مدرسے اور مسجد کا معاملہ ہے، چندے کے لیے ان جلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے مولانا نور الاسلام صاحب آپ کے ہدیے، تحائف، عطیات، زکوٰۃ، خیرات، صدقات کو جمع کر رہے تھے،
کچھ تاخیر ہوئی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو اتنے لوگ بیٹھے ہیں تو کیا آپ بے وقوف ہیں؟ جو چلے گئے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں؟ اور ایک خطیب نے مجھ سے کہا کہ ارے مولانا سب سے آخر میں بلایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اپنی اکتا پردھان بوکتا اپنا کے دوٹا تینٹا سمے جتے ہوبے۔ کہا کہ جب جاتے ہیں 2 بجے 3 بجے تو آدھی سے زیادہ پبلک چلی جاتی ہے، بولنے میں مزہ نہیں آتا، موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہماری سوچ نہیں ہے الحمدللہ۔ کیوں؟ ارے آپ ابھی بھی کم سے کم 50-100 کی تعداد میں ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کی ابتدا کی تھی مکہ کے اندر، آپ کو سننے والا ایک مسلمان بھی نہ تھا۔ دار ارقم کے اندر 1-2 لوگ تھے، یہاں تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پوری بستی موجود ہے، مائک ہے، جو موجود نہیں بھی ہے تو آواز پہنچ رہی ہے۔ ہمارا کام وما علینا الا البلاغ، اگر ایک شخص بھی رہے میں دین کی باتیں بیان کروں گا، اپنے گفتگو کی تکمیل کروں گا۔ آپ جانتے ہیں ہم خطیبوں کے اندر اخلاص کی کمی ہے۔ ایک بہت بڑے خطیب ہیں ساؤتھ انڈیا کے، نام لینا چغلی اور غیبت ہوگی، نام نہیں لوں گا۔ ان سے کسی نے بہار کے کسی علاقے میں جلسے کا ڈیٹ مانگا، بہت بڑے عالم دین ہے، بڑی بڑی ڈگری ہے۔ کہا کہ مولانا صاحب آپ بتا دیجئے کتنا خرچ لیں گے۔ کہا کہ خرچے کی بات نہیں ہے، پہلے بتاؤ پبلک کتنی ہوگی؟ 10,000 20,000 پبلک ہوگی؟ کہا کہ 10,000 20,000 سے نیچے پبلک ہوگا تو ہم نہیں جائیں گے، تھوڑے لوگوں کے بیچ میں ہم تقریر نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اچانک میری بات ذہن میں آ گئی، سن لے۔ جو بیٹھے ہیں اللہ کی رحم ہے، اللہ کا رحم ہے، اس کا کرم ہے، آپ بیٹھے ہیں، اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے۔ سب چلے گئے، آپ بیٹھے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر قرآن کی اس آیت کریمہ کی طرف آؤں گا۔ آپ لوگ سنیں گے نا جتنے ہیں بھائی؟ جی، حضرت اسماعیل شہید، نام سنا ہے نا؟ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اہل حدیث اور دعوت کتاب و سنت کے اندر بہت بڑا کام دیا۔ بالا کوٹ کے اندر میں سکھوں نے انہیں شہید کر دیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جامع مسجد کی سیڑھی پہ خطبہ دیا کرتے تھے، شام میں درس اور وعظ و نصیحت اور تقریر کرتے تھے۔ واقعہ سنیے، دلی کے قریب کیا ہے؟ میوات اور ہریانہ کا علاقہ ہے، دلی کے قریب ہریانہ ہے۔ اس زمانے میں نہ موٹر کار تھی، نہ موٹر سائیکل، نہ سواری۔ ایک آدمی بوڑھا شخص شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تقریر کیے، خطبہ دیے، لمبا مجمع یہاں سے وہاں تک، شاہ اسماعیل شہید۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ کیا ہیں، ان کے پیر کے دھول کے برابر نہیں۔ وہ خطبہ دے رہے ہیں، مجلس برخاست ہو گئی۔ شاہ صاحب نے 1-1.5-2 گھنٹہ جتنا بھی اللہ نے توفیق دی خطبہ دیا، تقریر کی، بیٹھ گئے۔ ایک آدمی آیا دور دراز سے، بوڑھا سا آدمی، جیسے ہمارے چچا بیٹھے، بوڑھا سا آدمی اپنے کندھے پہ موٹری لیا ہوا، پیدل میوات اور ہریانہ سے چل کر کے آتا ہے، گھنٹوں کا سفر کر کے پیدل چل کے آیا۔ آنے میں تاخیر ہو گئی، ضعیف تھا، بوڑھا تھا۔ مجلس ختم ہونے کے بعد آیا۔ شاہ اسماعیل شہید مجلس ختم کر کے اپنے حجرے میں جا چکے ہیں۔ خادم پوچھتا ہے کس لیے آئے؟ کہا افسوس، میں مولانا اسماعیل کی تقریر سننے آیا تھا، مولانا اسماعیل لگتا ہے تقریر ختم کر چکے، میں بڑا بدنصیب ہوں، تاخیر سے پہنچا، وہ جانے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان چاہیے۔ شاہ اسماعیل رحمہ اللہ، شاہ اسماعیل شہید دیکھتے ہیں اس شخص کو، بلاتے ہیں، کہتے بلاؤ اس کو ادھر۔ کہا کس لیے آئے؟ کہا آپ کا خطبہ سننے آیا تھا۔ بولے بیٹھو۔ ایک پتھر ایک چبوترے پہ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ شاہ اسماعیل کھڑے ہوتے ہیں، جہاں سینکڑوں کے مجمع میں انہوں نے تقریر کی تھی، اسی جوش، اسی ولولے اور اسی طاقت کے ساتھ اس ایک آدمی کے سامنے پوری کی پوری 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں۔ ایک آدمی کے سامنے جب وہ آدمی تقریر سن کر کے دعائیں دے کر کے چلا جاتا ہے، خادم کہتا ہے، اسماعیل شہید سے پوچھتا ہے کہ شاہ صاحب، ارے کیا ضرورت تھی اس ایک آدمی کے لیے آپ نے اتنا انرجی لوس کیا؟ ارے سارے چلے گئے تھے، اس کو کہہ دیتے کل آ جاؤ، بعد میں آ جاؤ۔ ایک آدمی کے لیے 1-2 گھنٹہ تقریر کیا، پوری وہی تقریر کی جو سینکڑوں لوگوں کے سامنے کیا تھا۔ کہا کہ سنو، ارے جب
میں سینکڑوں لوگوں کے سامنے تقریر کر رہا تھا، میری نیت یہ تھی ایک کو خوش کرنا تھا، میرا رب راضی ہو جائے۔ جب 100 کے سامنے تقریر کیا، خوش کرنا ایک اللہ کو تھا، ایک کے سامنے بھی تقریر کروں تو مقصد یہی ہے کہ میرا ایک اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ اکبر، خوش تو کرنا اس کو ہے نا، 1 رہے 10 رہے 100 رہے، سب چلے جائے، ایک بچہ بیٹھا رہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ المومنین کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون۔ 8-9 آیتیں ہیں سورۃ المومنون کی۔ اللہ رب العزت نے نمازیوں کا اس میں ذکر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ قد افلح المومنون، تحقیق کے کامیاب ہو گئے وہ مسلمان۔ کون کامیاب ہوئے؟ قد افلح المومنون، تحقیق کے کامیاب ہو گئے وہ مسلمان۔ کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع برتتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیہودہ اور لایانی اور لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، جو اللہ رب العزت نے انہیں صاحب نصاب بنایا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، زناکاری نہیں کرتے۔ اور میرے بھائی، شرمگاہ کی حفاظت میں یہ بھی بات ہے، آج جو مسلمانوں کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے، رفع حاجت کرنا ہوا سڑک کے کنارے روڈ پہ کہیں بھی کھڑے ہو گئے، جانوروں کی طرح رفع حاجت کر رہے نا۔ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے اور لونڈیوں کے۔ فإنہم غیر ملومین، تو یہ لوگ ملامت زدہ نہیں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، جو اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرے گا وہ کیا ہے؟ سرکش ہے۔ تو آپ نے کیا سمجھا؟ اگر کوئی آدمی اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کوئی بھی طریقہ استعمال کرتا ہے، وہ سرکشی کرتا ہے، حد سے آگے بڑھنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں، پاسداری کرتے ہیں۔ وعدہ کر لیا، وعدہ سے پھرتے نہیں۔ امانت ان کے اندر بدرجہ عدم پائی جاتی ہے، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز ٹائم سے ادا کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المومنون، یہی وہ مومن ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ تو کیا ہم غور کریں کہ ہمارا شمار ان مومنین میں ہوگا جو کامیاب ہونے والے ہیں؟ اللہ نے آگے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اللہ نے جو جنت بنائی ہے میرے بھائی، وہ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے ان مومنین کا ذکر کیا جو کامیاب ہونے والے ہیں، تو کہا کہ مومن ایسے 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 ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ ان میں کون ہیں؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔